بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رزق کیسے بڑھتا ہے، اسباب رزق، اس حوالہ سے آج نامہ پروگرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رزق کے اندر اضافہ، رزق میں برکتیں، رزق میں آسانیاں اور گھر کے حالات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں رزق تمہارے کمزور معاشرے کے جو ضعیف، کمزور اور پریشان حالات سے دوچار لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تمہارے رزق کے اندر اللہ اضافے اور اللہ تمہیں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، پریشان حالوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر برکتیں اور اللہ رب العزت تمہارے مالی حالات بہتر فرما دیتے ہیں۔ جس طرح کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی چل رہا تھا، سمع صوت من السحاب، اس نے بادلوں سے ایک آواز سنی، کہا جا رہا تھا اس کی حدیقت فلاں آدمی کے باغ کو پانی جا کے پلا دو، یعنی بادلوں کو حکم مل رہا تھا کہ اس فلاں آدمی کے باغ کو جا کے پانی پلا دو، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ہر طرف قحط سالی کا دورہ تھا، تو یہ آدمی اس کے باغ کو آسمان پانی پلا رہا ہے۔ کہتا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بدلی سی بنی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے فیضا شرجت من تلک شراج، ایک ٹیلے کے اوپر، سخت زمین کے اوپر بارش برسنا شروع ہوئی، اور اس پہ بارش برس رہی ہے، آگے سے ایک نالی کے ذریعے ایک باغ کی طرف جا رہی ہے۔ فیضا رجل قائم بمسحات، ایک آدمی آگے کدال لے کے کھڑا ہے، وہ ایک طرف پانی لگا رہا ہے، دوسری طرف سے بند کر رہا ہے، اس طرح کی کیفیت میں تھا۔ میں نے اس سے کہا مسمک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے میرا نام پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ اپنا نام تو بتائیں، پھر میں آپ سے بات بھی کروں گا۔ نام بتایا، اس نے کہا اللہ کی قسم سمیت اسمک من السحاب، تیرے نام کی آواز بادلوں سے آ رہی تھی۔ اور بتلاؤ تو صحیح کہ جس طرف نگاہیں اٹھتی ہیں ہر طرف خشک سالی ہے، لوگ قحط کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اور تیرا باغ لہلہا رہا ہے، اور تیرے باغ کو آسمان پانی پلا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اس باغ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ کے اوپر لٹا دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، وَأَرُدُّ ثُلُثَهُ إِلَى الْمَسَاكِينِ، اور تیسرا حصہ اپنے معاشرے کے مساکین، غرباء، نادار، بے بس، پریشان حال، مجبور، مقہور لوگ، میں ان لوگوں کے درمیان تیسرے حصے کو بانٹ دیتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے رب کریم نے آج تک میرے باغ کو ہر طرح کی آفات سے بھی محفوظ رکھا ہے، قحط سالیوں سے بھی محفوظ رکھا ہے، اور میرے گھر کے حالات، مالی وسائل رب کریم نے بہت خوبصورت اور بہتر بنا دیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنے معاشرے کے غریب، نادار اور مجبور لوگوں کا خیال رکھا جائے تو آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔